السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار ان تقول، کہ سید الاستغفار یہ ہے تم دعا مانگو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ دعا پڑھی دن میں یقین کے ساتھ اور اسی دن میں شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنتیوں میں سے ہے، اور جس نے رات میں اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات اس کی وفات ہو گئی صبح ہونے سے پہلے تو وہ بھی جنتیوں میں سے ہے۔ اس دعا کو سید الاستغفار، استغفار مغفرت کی دعاؤں میں سردار دعا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فرمایا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ انسان اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، توحید الوہیت کا اعلان کر رہا ہے۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ عبودیت کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ میں خود سے نہیں پیدا ہوا ہوں اور نہ میں کسی کو پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ میں خود مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، یہ میں نے عہد و پیمان تیرے ساتھ کر لیا ہے، میں اسی عہد و پیمان پر زندگی گزار رہا ہوں۔ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے جنت کا نیک عمل کے بدلے میں، اپنی خوشنودی کا، تو میں اپنی طاقت بھر اپنی حیثیت سے زیادہ کوشش کر کے تیرے اسی وعدے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنت مل جائے اور تیری رضامندی مل جائے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے میرے اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اس کے شر سے میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ گناہ کوئی ایسی چیز ہے جو انسان پر حملہ کرنے والی ہو، جو انسان کے اوپر حاوی ہونے والی ہو، تو انسان بھاگ رہا ہے تو کہاں جائے؟ اللہ کی پناہ میں چلا جائے، تاکہ اس گناہ کا اثر اس کی زندگی پہ نہ آئے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نہ آئے۔ تو بندہ کہتا ہے، اے اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی شر سے بچنے کے لیے تیرے پناہ میں آ رہا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے میرے مولا میں اعتراف کر رہا ہوں ان ساری نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کیا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں غور کرے، ہزاروں نعمتیں وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتا ہے۔ نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہے، حق میرا یہ تھا کہ میں ان نعمتوں کے شکریہ کے لیے تمام تر عبادتیں بجا لاتا، لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، شکریہ تو نہیں ادا کر پایا بلکہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں ان غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ غلطیوں کا اعتراف کرنا یہ مغفرت کی دعا میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی چیز کا اس میں ذکر ہے کہ اے اللہ میں شکر نہیں ادا کر پایا، اوپر سے مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں ان غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے، میری غلطیوں پہ پردہ ڈال دے۔ اے اللہ دنیا کے سامنے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رؤوس الخلائق ساری دنیا کے سامنے جب لوگوں کے دفتر کھولے جائیں گے، میرے مولا میرے
دفتر میں میرے گناہوں کی فہرست نہ ہو، اسے تو مٹا دے، اسے تو چھپا لے، اسے تو بخش دے، اسے تو معاف فرما دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیوں تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے، اسی لیے تیرے ہی دربار میں، تیرے ہی سامنے اور تیرے ہی در پہ آیا ہوں گناہوں کی بخشش کے لیے۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ آپ اس میں دیکھیں، بندے کی عاجزی دیکھیں، بندے کا اللہ کے سامنے چھوٹا ہونا دیکھیں، گناہوں کا اعتراف دیکھیں، نعمتوں کا اعتراف دیکھیں، اور پھر اللہ کے سامنے کھل کر واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، وہ غلطیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں اور مجھے جہنم تک لے جا کر چھوڑنے والی ہیں۔ اے اللہ میرے گناہ مجھ کو کاٹ کھا رہے ہیں، اے میرے پروردگار تو مجھے بچا لے، اپنے پناہ میں لے لے، ان کو معاف کر دے، ہمیں درگزر فرما دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان الفاظ پہ آپ غور کریں، انسان اگر گنہگار ہے، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، سارے گناہوں کی فہرست ایک طرف ہو اور ان دعاؤں کی معانی اس کے سامنے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، تو وہ اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا، اور اللہ کے سامنے وہ قیمتی آنسو ضرور نکلیں گے جو آنسو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ بجھا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کر سکتے ہو۔ لہٰذا اسی لیے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ تمام مغفرت کی دعاؤں میں یہ سردار دعا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی صبح پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا، رات میں پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ لہٰذا اس دعا کو لازم پکڑیں۔ ابھی رمضان ختم ہوا نہیں ہے، ختم ہونے میں وقت باقی ہے، اور یقیناً آخری لمحے میں بھی یہ دعا اگر پڑھ لی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو ہم اور آپ گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کو غنیمت سمجھیں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔